मसलहत से काम लेना पड़ेगा और मसलहत से आपको काम लेते हुए उसकी इज़्ज़त का ख्याल करना पड़ेगा। यही मैंने किया। उसकी इज़्ज़त, उसका मर्तबा देने वाला अल्लाह ताला है, मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश की। जब ये सब चीज़ें होने लगी तो अब तकलीफ़ मुझे पहुँचती थी कि अब दानिया को तो मैंने निकाल दिया चीज़ों से, तो आइंदा लोग कभी इसकी मिसाल न दें, तो मैं इसको रोकता था, मेरे पास रुको, मत जाओ दोबारा वहाँ पर, उन जगहों में मत जाओ, अब बावलपुर अब या दो दिन जाती हूँ मत जाओ, तो मैं रुखसत होकर आ गई हूँ। और आपको पता है कि हमारे माशरे में जब बेटी रुखसत होकर आ जाए तो उसका घर शौहर का घर हो जाए। अब ये सारी बातें फजूल है कि मार्ची जो बात हो चुकी है, इसमें कोई ऐसा नहीं था। तो दानिया को कसूर नहीं था, इसलिए मैं कहता हूँ आप उसे माफ़ कर दें। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे जाने के बाद उसकी मीम बनाएं, आप उसको माशरे में रहने न दें, उसके ऐसा नहीं कीजिएगा। वो छोटी है, बच्ची है, उसके साथ ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा करेंगे आप तो आप गुनहगार होंगे, क्योंकि वो खुदा की गुनहगार, मैंने उसको माफ़ कर दिया, अल्लाह भी उसको माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की रज़ा से अक़दस से पूरी उम्मीद है। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अब जो कि ख़तरनाक बात थी, वो ख़तरनाक बात ये थी कि हम इस मामले में तो पड़ गए कि कसूर दानिया का था, आज आमिर लियाकत से ज़्यादती हुई है। आपको ये भी तो देखना होगा कि आमिर लियाकत इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है किस दर्द के साथ। उसने टेलीविज़न इंडस्ट्री को 24 साल दिए, 24 साल में उसने सिवाय फुतूहात के झंडे गाड़ने के और कुछ नहीं किया। उसने आपको ट्रेंड्स दिए। आज इनाम घर नीलाम घर से मुतासिर था और इनाम घर से कई शोज़ मुतासिर है। रमज़ान में वही कुछ होता है जो मैं करता था, इसके अलावा क्या होता है, बल्कि और कुछ करने के लिए होता नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं करके देखी। अब मैं आपको बताता था कि रमज़ान की रातें क्या होती हैं। मैंने ये बताया आपको अशर मग़फ़िरत क्या होता है, जिसको सब बर्बाद कर दिया पीटीआई ने। अशर मग़फ़िरत, अशर निजात, अशर रहमत सब गया। अब जहन्नम से निजात का अशर। तो ये बाद में पता चला, आप देखा पीटीआई का जिक्र आया होगा, आप सोचा होगा पीटीआई का जिक्र इसलिए आया कि आज मुझे पता चला, अब बहुत दुख हुआ मुझे, इतना दुख हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमने साथ खाना खाया था, साथ पानी पिया था, हम साथ रहते थे। खान साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और आज भी करता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि एफआईए के लोगों ने बताया कि इस पूरी किरदार कुशी की मुहिम के पीछे फवाद चौधरी का एक टोला था और फवाद चौधरी का ताल्लुक पीटीआई से। उन्होंने किसको खुश करने के लिए किया ये तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन फवाद चौधरी ने जो किया है ये मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी क्या आगे आएगा। ये हुदूद इलाही में घुसना है। आप किसी मेरी आदत नहीं कि मैं किसी की किरदार कुशी करूं, और कल आपने मेरा किरदार सबने देख लिया है। मेरा जो किरदार था, जो मैं कल फट पड़ा, अच्छा वो फट गया कि आपको पता चल गया मैं किस तरह का इंसान। ना मैं किरदार कुशी करता हूँ, ना ही मैं ये अब किसी के ख्वाबगाह में घुसकर उसकी वो बातें जो कि राज की बातें, मौला अली फरमाते हैं कि किसी का राज तलाश मत करो, मिल जाए तो फाश मत करो। तो मैं स्टॉकर नहीं हूँ, मैं स्टॉकिंग नहीं करता। मेरी 2 बीवियाँ करती थी स्टॉकिंग, मैं नहीं करता। इसे कि स्टॉकिंग करना बुरी बात है, किसी की ताक झाक करना, उसके बारे में जानना, टो लगाना, ये सब बुरी बात है, अल्लाह ताला ने मना किया है। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ खान साहब के बारे में कि उनकी शादी का क्या मामला था, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ फवाद के बारे में, मैं काफ़ी कुछ बता सकता हूँ अली जदी के बारे में। आपको तो नहीं पता होगा अली जदी की 2 बीवियाँ हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। इसी तरह बहुत सारी बातें, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ऐसी बातें करूँ आपके सामने कि जिससे आपको तकलीफ हो, और आपको क्या तकलीफ होगी अल्लाह ताला को गवारा नहीं है। तो मैं ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ये कहना जरूर चाहूँगा कि आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान से, मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा मैं यहाँ नहीं रहूँगा, क्योंकि इस मुल्क में गालियों ने ऐसी फ़ज़ा आलूदा कर दी है कि सियासी मैदान में कोई खड़ा नहीं रह सकता। हालांकि ये मुझे हरा नहीं सकते, मैं कराची के मुहाजिर लड़के से खड़ा हूँगा अगर खड़ा भी होता, इनका बाप नहीं हरा सकता मुझको। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपने फ़ज़ा इतनी आलूदा कर दी है, इतना आपने उसके अंदर ख़राबी पैदा कर दी है जो ख़राबी बिस्यार से भी नहीं होती, इतना आपने माहौल को तल्ख कर दिया है कि तल्खी चारों जानिब है। अब ये पाकिस्तान ऐसा था कि आप सियासी क्या कहे कि अमरीकी साजिश, कौन सी साजिश? ये जो मेरे खिलाफ हुई है अमरीकी साजिश थी क्या? कुछ नहीं। जब आपके पास आवाम में जाने के लिए कुछ नहीं होता, मैं तो था ना, हम क्या कहते कि हमने आवाम के लिए क्या किया? हमने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हम महंगाई जब तो ख़त्म नहीं कर सके, हम सड़कें नहीं बनवा सके, हम और काम नहीं कर सके, तो हम कैसे वोट मांगते दोबारा? इसलिए फौरी तौर पर ये शोशा छोड़ा गया और फौरी तौर पर इंतखाबात का मुतालबा भी किया गया ताकि मकबूलियत वैसी हो और वोट पड़ जाए। खैर ये सियासी बात है, लेकिन मैं पाकिस्तान से अब जा रहा हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है,
آپ مجھے چاہتی ہوں یا نہ چاہتی ہوں، آپ کی محبت کہ 2 دن تک پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ڈونٹ گو عامر بھائی، لیکن عامر بھائی جا رہے ہیں. عامر بھائی اس لیے جا رہے ہیں کہ عامر بھائی کا دل بہت دکھا ہے. ان کے 24 سال اور آپ لوگوں کا ان کے ساتھ سلوک، آپ نے ان کے اوپر میمز بنائی، آپ نے عامر بھائی کے ساتھ زیادتی کی بہت، آپ نے ان کا مذاق اڑایا، آپ نے ان کے علم پر تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ نے ان کے کردار پر انگلی اٹھائی. آپ لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں، لیکن آپ بہت ساری باتیں ایسی کہتے رہے جو نامناسب تھی. میں ہنس کے ٹالتا رہا، میں ہنس کے سہتا رہا، کیونکہ میں ہر خوشی کو غم میں، ہر غم کو خوشی میں اڑا گیا. میں نے کسی کی تکلیف کو محسوس کیا، اپنی تکلیف کو محسوس نہیں کیا. میرے اپنے گھر میں تکالیف نہیں، آپ نے اس کا سہارا لیا، مذاق اڑایا آپ نے اب ایسا کچھ میرے ساتھ کیا کہ میں وہ بیان سے قاصر ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن میں نے اپنا پورا بہترین وقت یہاں پر دیا. میں نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے. آج بھی اپنے حلقے میں مروا کے قاتل کے پیچھے میں پڑا ہوں کہ اس کو پھانسی دلواؤ. عمران خان صاحب آج تک اس کو پھانسی نہیں دلوا سکے، کہتے رہے ہم نامرد کر دیں گے، نامرد کر دیں گے. نامرد نہیں کرتے، شریعت پر عمل کر کے اس کو پھانسی دیتے. تو میں بس یہ کہ اب دل برداشتہ ہو گیا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں. تو یہ میں چونکہ آپ نے پوچھا تھا کہ میں رکوں گا کہ نہیں. دانیہ اگر یہ کہ واپس آ جاتی، معافی مانگتی اللہ تعالیٰ سے، مجھ سے نہیں. میں نے تو معاف کر دیا. میں نے تو ہانیہ کو بھی معاف کر دیا. ہانیہ وہ لڑکی تھی جس نے مجھ پر نکاح کا جھوٹا الزام لگایا. میرا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں. ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح پر تہمت لگانا خطرناک ترین بات ہے کہ رسول کی سنت ہے. میں اس کو اسی بات سے روکتا تھا، بھائی تم نے نکاح جب نہیں کیا تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو. 3 ملاقاتیں، ایک دفعہ گھر میں کھانے کے لیے، ایک دفعہ مدد کے لیے. بس بات یہ نہیں تھی کہ آپ نکاح پر عیب الزام لگا دیں اور آپ یہ باتیں کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو محبت تھی، کوئی بات تھی، اس کو دوسرے طریقے سے ہم کر سکتے تھے. لیکن نکاح ایک بہت اہم ترین بات ہوتی ہے. نکاح پھر اس کے بعد کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. بس اتنا بتانا چاہتا ہوں میں بے گناہ ہوں اس معاملے میں. اب آ جاتے ہیں، مگر میں نے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے. اب یہ کہ جو اور باتیں ہیں وہ تاکہ آپ سب میں صاف کر کے دلوں کو جا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ امیر شکیل الرحمان صاحب آپ میرے مینٹور تھے، مینٹور ہیں، مینٹور رہیں گے. آپ سے میرا بڑا لو ہے، لیکن آپ نے کیا کر دیا. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب میں نے آپ کے خلاف پروگرامز کیے تھے تو آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے گھر تشریف لائے تھے اور میں ہل کے رہ گیا تھا. میں بیمار سے تو آپ مجھے پوچھنے کے لیے آئے تھے اور میں نے کہا شکیل صاحب آپ کیا کر بیٹھے، آپ نے کیا کر دیا، مجھے آپ نے ذلیل کر دیا، شرمندہ کر دیا. تو آپ نے مجھے گلے لگایا تھا. آپ مجھے اب جیو پہ لکھ رہے ہیں شیطان. شکیل صاحب آپ تو اتنا کچھ جانتے ہیں، آپ نے تو اتنا کچھ سکھایا مجھ کو. عالم آن لائن نام آپ نے رکھا، سکھایا. آپ نے شیطان لکھتے وقت یہ نہیں سوچا کہ شیطان کیا ہے. شیطان صرف شیطان ہے، اس کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا. ابو بکر کا نام میں رکھ سکتا ہوں، عمر کا نام میں رکھ سکتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے نام میں رکھ سکتا ہوں. میں شیطان کا نام نہیں رکھ سکتا. شیطان مردود ہے اللہ کی. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کسی، میں تو بچوں کے لیے کہتا ہوں کہ شیطانی کر رہے ہیں، ہاں نہ کہ شرارت کر رہے ہیں، شیطانی نہیں کر رہے. شیطان شیطان ہے. شیطان انسان کا منکر ہے، انسان شیطان کا منکر ہے. اور لکھانی صاحب آپ میرے والد کے دوست، آپ میرے بڑے، میں نے آپ کو باپ کا درجہ دیا اور دیتا ہوں، آپ نے مجھے بد کردار لکھا. ہاں دانیہ کے کہنے پر یا جو اس کے اسٹیٹمنٹ پر بہت ساری چیزیں آپ سینسر کر سکتے تھے. اگر وہ جو کہہ رہی ہے وہی کہہ گیا تو پھر جو فوج کے لیے لوگ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں تو آپ لکھیں. وہاں نہیں لکھیں گے نا، ہمارا ڈنڈا آئے گا. تو آپ نے جو ہے وہ یہ کہا کہ میں بد کردار ہوں. میں بد کردار نہیں ہوں لکھنی صاحب، میں آپ کا بچہ ہوں، بیٹا ہوں آپ کا. آپ آج بھی مجھے محبوب ہیں، ایکسپریس آج مجھے محبوب ہے، جیو آج مجھے محبوب ہے. ابراہیم تم مجھے آج بھی محبوب ہو، تم سے کہا سننا سب معاف. اور شاہزیب خان زادہ تم آج بھی میرے بھائی ہو، کہا سنا معاف کر دینا مجھ کو یار، لیکن یہ کہ تم میرے بھائی ہو. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو وقت کے آنے سے پہلے، وقت کے جانے کے بعد معافی مانگ لینی چاہیے. تو میر صاحب کوئی بات نہیں، جہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. چلے آپ کا دل خوش کرتا ہوں، دل یہ خوش کرتا ہوں میں آپ کا کہ حضرت لقمان وہ کسی کے پاس ملازمت کرتے تھے.
تو وہ روزانہ بہت پیار کرنے لگا تھا. تو حضرت لقمان کو وہ خربوزے کی خاشیں نکال کے کھلاتا تھا ان کو. وہ کاشیں کاٹ کر وہ ان کو دیتا تھا. اصل میں ہماری اردو اب ایسی ہو گئی, آپ ہی کی ساری خدمت تھی اردو کے لیے, آپ کرتے تھے, اب آپ نے بھی کرنی چھوڑ دی. تو وہ کاشیں نکال کر وہ اس کو کھلاتا تھا, کاشیں کاٹتا تھا, کھلاتا تھا, کاشیں کاٹتے کھلاتا. حضرت لقمان کھاتے تھے تو وہ بھی کھلاتے تھے. ایک دن اس نے کہا بھی اچھا والا خربوزہ لے کر آؤ, آج میں تمہیں وہ سارا خربوزہ کھلاؤں. حضرت لقمان لے کر آ گئے خربوزہ. تو اس نے وہ کاشیں کاٹی اور کھلانی شروع کر دی. کھلاتا رہا اور وہ کھاتے رہے. کہہ رہے سر ایک مجھے بھی تو کھلا دو بھائی, میں بھی تمہارا مالک ہوں, مجھے بھی تو کھلا دو. تو حضرت لقمان نے وہ کاش اس کو دی کھانے کے لیے. جیسے اس نے کھائی تو فوراً تھوک دی. اتنی کڑوی, تم اتنی کڑوی کھا رہے تھے کاشیں, بتا بھی نہیں رہے تھے. کہنے لگا ساری زندگی آپ نے مجھے میٹھی کاشیں کھلائی, اگر آج ایک کڑوی کاش کھلا دی تو میں آپ سے شکایت کروں. تو ساری زندگی آپ نے مجھ سے پیار کیا, اگر آج میں شیطان لکھ دیا تو میں آپ سے شکایت کروں. لیکن لکھنا نہیں چاہیے تھا, میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں. باقی میرا فیصلہ اٹل ہے, میں یہاں اب نہیں رکوں گا. لیکن مجھے تھوڑا ٹائم اس لیے لگے گا کیونکہ میں اپنی گھر کا سودا کرنا ہے, مجھے اپنی جو ہے وہ بچوں کے لیے چیزیں بینک بیلنس چھوڑ کے جانا ہے, مجھے ابھی کہ اپنی گاڑی وغیرہ بیچنی ہے. دانیہ کی اگر واپسی ہوتی تو میں نہیں جاتا. واپسی سے مراد دیجیے کہ واپسی میری طرف نہیں, مجھے ضرورت نہیں, واپسی ہوتی ہے اللہ کی طرف. ان تمام باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتی بات سے جو اس نے حدود اللہ میں داخل ہونے کی کوشش کی. شوہر کی ویڈیو نکال دی, درد بہت ہے, درد بہت ہے, لیکن چونکہ نکاح میں اس لیے درد کم ہے, معافی کر دیں, معافی اس کے لیے جائز ہے میری طرف سے, کیونکہ وہ چھوٹی ہے اور اس کو گندگی سے نکالا تھا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی میں بندگی شرمندگی, تو اس کو گندگی سے نکالا تھا. اس کو گندگی سے نکال کے اچھی جگہ لے کر آئے تھے. یہ جو جادو ٹونا, اور میں اس کو کہتا تھا وہاں زیادہ مت رکو, آ جائے کرو. اب لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں, لوگ حسد کرتے ہیں, لوگ کسی کے ساتھ دیکھ کر خوش. عامر لیاقت صاحب, میں نے تو کسی کو نہیں ہوا نہیں لگنے دی تھی, یہ کون ہے؟ دیکھیے دنیا میں وہ یہی لوگ اچھے ہوتے ہیں. وہ ایک گانا بڑا مشہور تھا, 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل. تو 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل. میں نے بڑے برے عمل کیے, جو ایک اچھا عمل تھا اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا. آج دانیہ واپس آ جائے. میں نے ابھی کہتا ہوں کہ دل کے اور گھر کے دروازے کھلے رہے ہیں. اب میری طرف سے سوائے معافی کے اور کچھ نہیں ہے, اور معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں, وطن کا بہت خیال رکھیں. حالات صحیح نہیں ہیں, نفرتوں کو کم کریں, محبتوں کو بڑھائیں. میں ساری زندگی ٹیلی ویژن پر یہ درس دیتا رہا, اس کو ختم کریں, چیزوں کو, تلخیاں ختم کریں. خان صاحب تلخیاں ختم کریں. آپ بہت بڑے آدمی ہیں, یو آر اے بگ مین, آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. آپ دیکھیں میرے گھر میں کیا ہوا, آپ نے 2 دن سے, میں آپ کی ٹرینڈ چلتا تھا امپورٹنٹ حکومت نامنظور, 2 دن سے ٹرینڈ چل رہا ہے, ڈونٹ گو عامر بھائی. آپ نے میرے گھر میں نقب لگوا کے اپنے 5 دن کی جلسے خراب کیے, کیونکہ میں ایسا آدمی ہوں کہ جس کے بارے میں گھر گھر ذکر ہوتا رہتا ہے. شادی ہوگی تو ذکر ہوگا, چلا کر تو ذکر ہوگا, آپ کو دیکھنے لوگ بھول گئے. میں ایسی بلا ہوں, تو یہ بلا اپنے سر پہ کیوں نہیں کیا, میں بلا ہوں بلا. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے پیچھے نہ پڑا کریں. اب میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے, ہاں وہ کیا ہاتھ ہے؟ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, میں ابھی پکار لوں گا. نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ. میں مدینے سے یاد آئے, میں جانے والا ہوں, بلاوا آ گیا رسول اللہ. یہ شرابی نشے اور آئس والوں کو جلدی نہیں بلاتے رسول اللہ, ہاں ٹائم لیتے ہیں. آ گیا تو میں چاہ رہا ہوں دانیہ بچی تم نے غلط کیا ہے, تو میں جا رہا ہوں. اور یہ کہ اس کے بعد حج کا موقع ہے. حج کے بعد اس دوران میرے رابطے کسی سے نہیں ہوں گے. قومی اسمبلی کا جب تک میرا اجلاس ہوگا میں آتے جاتا رہوں گا, لیکن یہ کہ حج کے وقت جب میں نکلوں گا اس کے بعد میں پھر پلٹ کے واپس جاؤں گا. آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں کہاں جا رہا ہوں کہاں نہیں, یہ میں کسی کو نہیں بتا رہا. ہو سکتا ہے میں ایک تھا ٹائیگر کے سلمان خان کی طرح کیوں چلے جاؤں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن میں بتانا نہیں چاہتا. اب میں اب گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میری خبر بھی گمنام ہو, میں خود بھی گمنام ہوں, اور میں گمنام ہو جاؤں. نام بہت کما لیا, نام رہے بس اللہ کا. اللہ حافظ.